أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الحديث: لا يرخص في هذا إلا للذي لا يطيق الصيام أو مريض لا يشفى. رواه النسائی. وہ لوگ جو روزہ نہیں رکھ سکتے، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، ان کے لیے قرآن کریم میں حکم دیا گیا ہے کہ وہ ایک مسکین کے کھانے کے بقدر ایک روزے کا فدیہ دے دیں. تو ظاہر ہے جتنے روزے ہوں گے اتنے مسکینوں کے کھانے کے بقدر فدیہ دیا جائے گا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں: لا یرخص فی ھذا الا للذی لا یطیق الصیام. اس آیت میں رخصت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو روزہ رکھنے کی بالکل طاقت نہیں رہتے، اتنے بوڑھے ہو گئے کہ اب روزہ نہیں رکھا جا سکتا. او مریض لا یشفا، یا ایسے مریض کے لیے اجازت ہے کہ جس کے شفا یاب ہونے کی امید ہی ختم ہو گئی. اس کے علاوہ کوئی آدمی فدیہ نہیں دے سکتا. ہمارے معاشرے میں فدیہ کے معاملے میں بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں. کوئی آدمی اچانک رمضان میں بیمار ہو گیا اور وقتی طور پہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو وہ کہتے ہیں کسی مسکین کو کھانا کھلا دو، کسی غریب کو روزہ رکھوا دو، تو بس فدیہ ادا کر دو، کافی ہے. یاد رکھیے یہ فدیہ کافی نہیں ہے. جو آدمی بیمار ہوا ہے اور وہ اس کے صحت یاب ہونے کی امید باقی ہے، وہ فدیہ نہیں دے سکتا. اس کے لیے صحت کے دنوں میں قضا کرنا ہی لازم ہے. بلکہ یہاں تک مسئلہ سمجھ لیجئے، اگر کسی آدمی نے فدیہ دے دیا اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت دے دی، تو وہ فدیہ صدقہ ہو گیا اور اس کو روزوں کی دوبارہ سے قضا کرنی پڑے گی. اس لیے بارہا درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے تمام تر مسائل علماء کے سامنے رکھیں، اپنی پوری کیفیت علماء کے سامنے رکھیں، اور پھر وہ جو مسئلہ بتائیں اس کی روشنی میں عمل کریں. اگر کوئی آدمی بیمار ہے تو اپنے مرض کی نوعیت علماء کے سامنے رکھے اور ان سے پوچھے کیا میرے لیے فدیہ دینا جائز ہے، پھر جو مسئلہ وہ بتائیں اس کے مطابق عمل کیجیے. رہا یہ کہ فدیہ کی مقدار کیا ہے، تو اس کے لیے یہ سمجھ لیں کہ جو صدقۃ الفطر کی مقدار ہے، یعنی 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت، وہ فدیہ کے طور پہ ایک روزہ کے فدیہ کے طور پہ اس کو ادا کیا جائے.